تو میرے محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور عظیم روزوں جیسی عظیم عبادت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہے، جاری و ساری ہے۔ ہر روز ہر آئے دن ماشاءاللہ روزہ رکھا جا رہا ہے، عظیم دولت، عظیم عبادت کی جا رہی ہے، عظیم عبادت ہے یہ، جو دین کے ارکان ہیں نا 5، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان 5 ارکان میں سے عظیم عبادت روزہ بھی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے جا رہے ہیں، تو ان روزوں کے مبارک مہینہ میں گزارش یہ کرنا ضروری ہے کہ عظیم بڑی عبادت کے اندر بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور اس عبادت کے مہینے کے اندر ایک اور عظیم عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ چھوٹا سا عمل ہے نا، تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑا سا، اگر وہ تقوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں، معصوم کی ذات فرماتی ہے، تھوڑا سا عمل ہے مگر وہ تقوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا عمل آپ کا بہتر ہے ان ڈھیر سارے عملوں سے جن کے ساتھ تقوی نہیں پایا جاتا، جن کے ساتھ تقوی نہیں پایا جاتا، جو تقوی سے خالی ہیں، کیے جا رہے ہیں، ڈھیروں عمل کیے جا رہے ہیں، ڈھیروں عبادتیں کی جا رہی ہیں، مگر کیا ہے؟ تقوی سے خالی ہے، تقوی سے خالی۔ تو ایسی عبادتوں، ایسے عملوں سے وہ تھوڑا سا عمل معصوم فرماتے ہیں افضل ہے، بہتر ہے، اور وہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، وہی تمہارا زاد راہ ہے، جو کیا ہے؟ وہی تمہیں کل بچائے گا، جو تقوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا و مولا فرماتے ہیں، لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ۔ بھائی اس اجتہاد، یہاں سے اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ میدان عمل میں سرگرم رہنا، میدان عمل میں کیا ہے؟ سرگرم رہنا۔ اس اجتہاد کا کوئی فائدہ نہیں، عبادتیں کی جا رہی ہیں، عمل کیے جا رہے ہیں، سخاوتیں کی جا رہی ہیں، مگر کیا ہے؟ تقوی سے خالی ہے۔ افطاریاں کی جا رہی ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، مگر کیا ساتھ تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری، تقوی سے خالی ہے، ایسی عبادتیں۔ تو مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ۔ بھئی ایسے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تقوی نہ پایا جاتا ہو، جس کے ساتھ ساتھ تقوی نہ ہو، ایسے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عمل تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ مولا فرماتے ہیں، مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اشد العبادہ الورع۔ مولا فرماتے ہیں سخت عبادت، بڑی عبادت، سخت عبادت کیا ہے؟ بڑی عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، لیکن نماز تقوی کے ساتھ پڑھنی مشکل ہے۔ روزہ رکھنا آسان ہے، مگر روزہ تقوی کے ساتھ، ورع کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ جو روزہ رکھا جا رہا ہے اور رکھا جائے، وہ مشکل ہے رکھنا۔ تو نماز کون سی اللہ کو چاہیے؟ جو تقوی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ روزہ کون سا اللہ کو مطلوب ہے؟ جو جس میں خوف الہی پایا جاتا ہے، جس میں کیا تقوی پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے، یہ ہے بات کرنے کی۔ تو نماز پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، باقی ہے اعمال، سب اعمال کرنے آسان ہیں، مگر تقوی کیا ہے؟ مشکل کام ہے، تقوی مشکل کام ہے۔ تو جو تقوی کی منزل پہ فائد ہو گئے، جو ہے
اس سے ہیں منزل پہ کامیاب ہو گیا جو اسے پا، جو تقوی جیسی پرہیزگاری جیسی دولت پا گیا تو وہ سب کچھ پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور خداوند متعال نے بھی قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اور صرف انما کلمہ حصر ہے، اللہ صرف متقی لوگوں، جو متقی بندے ہیں ان کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے بھی شرط لگا دی ہے۔ اب کوئی چاہتا ہے میرے اعمال قبول ہوں، کوئی چاہتا ہے میری خیرات قبول ہوں، کوئی چاہتا ہے میری عبادتیں قبول ہو جائیں کل، اللہ کر لے۔ اور ان کا عبادتیں کس لیے کی جاتی ہیں، خیرات کس لیے کی جاتی ہیں، کس لیے کیا؟ ایک تو اللہ کی خوشنودی، اور دوسرا کس لیے کہ اللہ مجھے اس کا اجر ثواب دے گا، مجھے اس کا اجر ملے گا، جزا ملے گی، پیاری جزا ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط لگا دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی جن کے پاس تقوی کی دولت نہیں ہے، جن کے عمل تقوی سے خالی ہیں، جن کے عمل کیا ہیں، تقوی سے خالی ہیں، ان کے عمل رائے گاہ جا رہے ہیں، ان کے عمل کیا ہے، رائے گاہ جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اور اللہ ایک طرف کیا فرماتا ہے، اللہ ایک طرف کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس آیت کی دوسری آیت نے وضاحت کر دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، جن کے عمل، متقیوں کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ متقیوں کے عمل کو اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اور وہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، حفاظت کے قابل ہوتے ہیں، سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں، محفوظ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ کن کے عمل ہیں؟ متقی لوگوں کے عمل ہیں۔ اللہ متقی بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی سخت عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے کیا؟ اللہ کا خوف، اللہ خوف الہی، اللہ اکبر۔ اور کس کا خوف؟ محرمات کا خوف۔ کس کا خوف؟ محرمات کا خوف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حنان بن صدیر ہے، مولا کے صحابی کہتے ہیں میں مولا صادق آل محمد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابو سبا کنانی وہ مولا کے حضور خدمت میں حاضر ہوا، اس نے مولا سے ملاقات کی، ابو سبا کنانی نے، اور مولا سے کہا یہ واقعہ، یہ اصول کافی کی جلد دوسری ہے۔ تو ابو سبا کنانی مولا صادق علیہ محمد سے کہنے لگا مولا ہمیں آپ کی وجہ سے لوگوں سے بہت کچھ سننا پڑتا ہے، مولا آپ کی وجہ سے لوگ ہمیں بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، آقا مولا صادق علیہ محمد پوچھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو کیا سننا پڑتا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں آپ کو؟ تو ابو سبا کنانی کہنے لگا مولا لوگ، شرم آتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، حیا مجھے آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں برے لفظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں جعفریون، کہ یہ جو جعفری لوگ ہیں نا، یہ جعفری لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ برے لوگ ہیں، یہ لوگ برے ہیں، جعفری لوگ جو ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفار، تو استغفار۔ تو ابو سبا کنانی نے جب مولا صادق علیہ محمد کو یہ بتایا، مولا ہم جعفریوں کو کیا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، ہم جب بتائیں کسی کو کہ میں جعفری ہوں تو ہمیں دیکھنے والا بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو مولا صادق علیہ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کو لوگ میری وجہ سے برا کہتے ہیں، آپ کو لوگ ہماری وجہ سے برا کہتے ہیں۔ تو ابو سبا کے نانی کہنے لگا ہاں مولا ایسی بات ہے۔
تو مولا صادق علیہ محمد اب سنو کام کی بات، اب کام کی بات سنے مولا صادق علیہ السلام نے کیا کہا. مولا صادق علیہ السلام اکو مولا فرماتے ہیں قال ما اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم. اللہ اکبر. مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ ہماری طرح میری وجہ سے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ پر تانا زنی کرتے ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کی قسم ہر کوئی تو اپنے آپ کو جعفری کہلواتا پھرتا ہے. ہر ایک کیا ہے؟ اپنے آپ کو جعفری کہلوا رہا ہے. ہر ایک کو اپنے آپ کو کیا ہے؟ جعفری کہلوا رہا ہے. جعفری کا مطلب کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہوں. مولا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق کی فقہ پہ چلنے والا ہوں، یہ مطلب ہے. مولا امام صادق علیہ السلام کی امامت ولایت